الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسرنا القرآن نام کی آسان تفسیر کا لیسن نمبر 4.97 ہے، یعنی چوتھے سورہ کا لیسن نمبر 97 اور تھیم ہے سورہ نساء آیت 141۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتربصون بکم فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ الذین معنی ہیں جو لوگ، دوز ہو، یتربصون را با صاد سے ہے، معنی انتظار کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں، آر ویٹنگ، بکم آپ کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، فور یو فَإِن پھر اگر، دین اف، کانا یعنی ہو، واز، لکم یعنی تم کو، فور یو فتح، فاتح سے معنی فتح، a victory، من یعنی سے، فرام، اللہ الف لام ہا سے روٹ ورڈ ہے، معنی اللہ، اللہ، قالو قاف و لام سے معنی وہ کہتے ہیں، دے سے، علم کیا نہ، ور ناٹ، نکن ہم تھے، وی ور، معکم تمہارے ساتھ، وتھ یو، و ان اور اگر، بٹ اف، کانا یعنی تھے، واز، للکافرین کاف فا را سے ہے معنی کفار کے لیے، فار دا ڈس بلیورز، نصیب نون صاد با سے معنی حصہ، a chance اور a portion of success، قالو خاف و لام سے معنی وہ کہتے ہیں، دے سے، علم کیا نہ، did not، نستحوذ ہا و زال سے معنی ہم غالب تھے، we have advantage، علیکم تم پر، over you، وَنَمْنَعْكُمْ میم نون عین سے ہے معنی اور ہم نے بچایا تھا تمہیں، and we protected you، من یعنی سے، from، المؤمنین الف میم نون سے معنی مؤمنین، the believers، فَاللَّهُ الف لام ہا سے معنی پس اللہ، then اللہ، یحکم ہا کاف میم سے معنی فیصلہ کرے گا، will judge، بینکم با یا نون سے ہے معنی تمہارے درمیان، between you، یوما یا و میم سے معنی دن، the day، القیامہ قاف و میم سے معنی قیامت، the resurrection، ولن ہرگز نہیں، and never، یجعل جیم عین لام سے معنی دے گا، کرے گا، will make، اللہ الف لام ہا سے معنی اللہ، اللہ، للکافرین کاف فا را سے ہے معنی کفار کے لیے، for the disbelievers، علا یعنی پر، اوور، المؤمنین الف میم نون سے معنی مؤمنین، the believers، سبیلا سین با لام سے ہے معنی سبیل، راستہ یا راہ، away۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ الذین یتربصون بکم جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ پھر اگر تم کو فتح ہو، من اللہ اللہ کی طرف سے، قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ اور اگر کفار کو کامیابی کا کچھ حصہ ملے، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اور مسلمانوں سے ہم نے تم کو بچایا، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ پس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ اور اللہ کفار کے لیے نہیں پیدا کرے گا، عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا مومنین پر غالب ہونے کی کوئی سبیل۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں یعنی منافقین کا ذکر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں، منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تم کو فتح ہو اللہ کی طرف سے کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے، اور اگر کفار کو کامیابی کا کچھ حصہ ملے تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے اور مسلمانوں سے ہم نے تم کو بچایا نہیں، بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ کفار کے لیے نہیں پیدا کرے گا مومنین پر غالب ہونے کی کوئی سبیل۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ الذین یتربصون بکم those who wait for you to face calamities، فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ if you gain a victory، من اللہ from Allah، قالوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ they say were we not with you، وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ but if the disbelievers gain a success، قالوا أَلَمْ نَسْتَحْوِذْ عَلَيْكُمْ they say did we not gain an advantage over you، وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ and did we not protect you from the believers، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ but Allah will judge between you on the day of resurrection، وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ and never will Allah grant to the disbelievers
علی المؤمنین سبیلا, a way to triumph over the believers. Complete translation دیکھیں. Those who wait for you to face calamities, if you gain a victory from Allah, they say, were we not with you? But if the disbelievers gain a success, they say, did we not gain an advantage over you? And did we not protect you from the believers? But Allah will judge between you on the day of resurrection, and never will Allah grant to the disbelievers a way over the believers. تفسیر آیت دیکھیں. آیت کا پہلا حصہ ہے الذین یتربصون بکم, جو تم کو دیکھتے رہتے ہیں, یعنی منافقین کی بدباطنی کا ذکر ہے, یعنی ہائپوکریٹس کا انٹرنل پرسن کتنا کرپٹڈ ہوتا ہے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ مسلمانوں کی بربادی و تباہی کے منتظر رہتے تھے اور ان کی ٹوہ میں رہتے تھے, یعنی یہ ہمیشہ مسلمانوں کی بربادی چاہتے تھے, تباہی چاہتے تھے اور ان کی مخبری کرتے تھے. انہوں نے اپنے نفاق کے مطابق ہر حالت کے بارے میں جواب تیار کر رکھا تھا. چونکہ وہ 2 پرسنالٹیز مینٹین کرتے تھے, سارے ایکسپیکٹڈ کوسچنز کے انہوں نے آنسرز مائنڈ میں تیار کر رکھے تھے. فَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ, پھر اگر تم کو فتح ہو, یعنی مومن بندوں کو فتح ہوتی اللہ کی طرف سے, کہتے ہیں کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے. اگر کسی غزوے میں مسلمان کامیاب و کامران ہو گئے, اللہ کی مدد سے غالب آ گئے, تو ان میں گھس کر کہتے ہیں کہ ہم بھی تو تمہارے ساتھی ہیں. یعنی جو کامیاب ہوتا یہ اپنے آپ کو اس کا ساتھی بتاتے. وہ ظاہر کریں گے کہ وہ ظاہری اور باطنی طور پر اہل ایمان کے ساتھ تھے تاکہ طعن و تشنیع سے بچ سکیں, نیز مال غنیمت میں سے حصہ وصول کر سکیں اور ان کے ساتھ مل کر وہ حفاظت پہ رہیں. یعنی پوری کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو یہ بتانے کہ یہ انہی کا حصہ ہیں, تاکہ کوئی ان پر سرکاسٹک کامنٹس نہ کرے, بلکہ وہ یہ بھی چاہتے تھے کہ مال غنیمت میں ان کو بھی حصہ ملے جیسا کہ دوسرے مسلمان بندوں کو ملتا تھا, اور پھر چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی صف میں رہ کر مسلمانوں کے حملے سے بچیں. وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ, اور اگر کافروں کو کامیابی کا کچھ حصہ مل جائے. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر کافروں کی فتح ہو, کیونکہ ان کو ایسی فتح حاصل نہیں ہوتی جو ان کی دائمی نصرت کی ابتدا ہو. اگر ان کے لیے کامیابی میں کوئی حصہ ہوتا ہے تو اس کی انتہا یہ ہے کہ وہ عارضی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے کہ کامیابی کا کوئی حصہ, یعنی کچھ سرسری کامیابی ان کو اگر مل جاتی ہے تو پھر منافقین ان کے ساتھ ہو جاتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, چونکہ جب یہ صورتحال ہوتی تو کہتے ہیں قالوا الم نستحوذ علیکم, تو کہتے ہیں کہ کیا ہم تم پر غالب نہ تھے, وَنَمْنَعْكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تم کو مسلمان کے ہاتھوں سے بچایا نہیں. یعنی اگر کفار کامیاب ہوتے وقتی طور پر تو منافقین ان کے ساتھ شامل ہو جاتے اور کہتے کہ ہم اتنی قدرت رکھتے تھے تم کو ڈومینیٹ کرنے کی, لیکن ہم نے تم کو ڈومینیٹ نہیں کیا بلکہ تم کو مسلمانوں سے پروٹیکٹ کرتے رہے. یعنی وہ کفار سے بناوٹی باتیں بناتے تھے اور کہتے تھے کہ قدرت اور طاقت کے باوجود انہوں نے ان سے لڑائی نہیں کی, جبکہ وہ اس بات پر غالب تھے اور ان کو مسلمانوں سے بچائے رکھا, اور وہ جنگ کے لیے گھر سے نکلنے سے رکے رہے. یعنی مسلمانوں کے ساتھ یہ لوگ شامل نہیں ہوئے, کفار کے خلاف لڑائی نہیں کرے, لڑائی سے گریز کرتے رہے اور مسلمانوں کے دشمنوں کی مدد کرتے رہے. یہ تھا منافقین کا دوسرا پہلو. اور اگر کسی وقت مسلمانوں کی آزمائش کے لیے اللہ جل شانہ نے کافروں کو غلبہ دے دیا, جیسے جنگ احد میں ہوا تھا, وہ انجام کار حق ہی غالب رہا, تو یہ ان کی طرف لپکتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو پوشیدہ طور پر تو ہم تمہاری تائید ہی کرتے رہے اور انہیں نقصان پہنچاتے رہے, یہ ہماری ہی چالاکی تھی جس کی بدولت آج تم نے ان پر فتح پالی. یعنی جنگ احد کے موقع پر مسلمانوں کو جو کچھ تھوڑا بہت نقصان پہنچا اس کی وجہ بھی یہ منافق اپنے آپ کو بتاتے تھے اور کفار پر اس کا احسان جتاتے تھے. فاللہ یحکم بینکم یوم القیامہ, بس اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے درمیان فیصلہ کرے گا. یعنی اہل ایمان کو ان کے ایمان اور عمل صالح کے بدلے میں جنت عطا کرے گا, اور منافق مردوں اور منافق عورتوں, مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو ان کے نفاق اور شرک کے سبب جہنم کے عذاب میں مبتلا کرے گا. یعنی دنیا میں تو منافقین 2 پرسنالٹیز مینٹین کر رہے ہیں, ایک طرف کفار کو دھوکہ دے رہے ہیں تو ایک طرف مسلمانوں کو دھوکہ دے رہے ہیں, لیکن دراصل یہ کفار ہی میں شامل رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حشر کے دن ان کے کفر کے سبب ان کو جہنم میں ڈالے گا اور مسلمانوں کو ان کے ایمان اور عمل صالح کے بدلے جزائے خیر عطا کرے گا. وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا, اور اللہ کافروں کو مومنوں پر ہرگز غلبہ نہیں دے گا. یعنی اللہ کفار کو اہل ایمان پر کبھی تسلط اور غلبہ عطا نہیں کرے گا, بلکہ اہل ایمان کی ایک جماعت ہمیشہ حق پر قائم رہے گی اور اللہ کی زمین پر کفار و مشرکین کے خلاف جہاد کرتی رہے گی اور اسلام کا پرچم لہراتی رہے گی.
یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اب سے لے کر قیامت تک کوئی ایسا وقت لائے کہ کافر اس قدر غلبہ حاصل کر لیں کہ مسلمانوں کا نام ہی مٹا دیں۔ یہ اور بات ہے کہ کسی جگہ کہیں وقتی طور پر دنیا میں انہیں غلبہ مل جائے، لیکن انجام کار مسلمانوں کے حق میں ہی مفید ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی اللہ کا یہ قانون ہے کہ وہ کبھی کفار کو مومن بندوں پر غلبہ نہیں دے گا، سرسری اور وقتی کامیابی دیتا بھی ہے تو پھر مسلمانوں کو ہی غالب کرے گا۔ فرمان الہی ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ ہم اپنے رسولوں اور مومن بندوں کی دنیا کی زندگی میں بھی مددگار ہیں اور اس دن بھی جبکہ گواہ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ وعدہ کرتے ہیں کہ دنیا میں بھی مومن بندوں کی مدد کرے گا اور آخرت میں بھی ان کی مدد کرے گا۔ یہ اعلان کر کے اللہ نے منافقوں کے دلوں میں مسلمانوں کو ذلت اور بربادی کا شکار دیکھنے کا جو انتظار تھا اس کو مایوسی کا شکار کر دیا۔ یعنی منافق لوگ جو دل میں آرزو رکھتے ہیں کہ مسلمان ذلیل ہوں، برباد ہوں، تو یہ آرزو کو اللہ نے مٹی میں ملا دیا، ان کو مایوس کر دیا کہ کفار کو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اس طرح غالب نہیں کرے گا کہ تم کھلے نہ سماؤ۔ اور کچھ لوگ جس ڈر سے مسلمانوں کا ساتھ کھلے طور پر نہ دیتے تھے، ان کے ڈر کو بھی زائل کر دیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ کسی وقت بھی مسلمان مٹ جائیں۔ یعنی ایسے بھی لوگ تھے جو مسلمانوں کا ساتھ دینے سے ڈرتے تھے کہ کہیں یہ مٹ نہ جائیں، اگر یہ مٹ گئے تو پھر کفار ان کو بخشیں گے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مسلمان کبھی نہیں مٹیں گے، اللہ تعالیٰ کفار کو ان پر کبھی غلبہ نہیں دے گا۔ اسی مطلب کی وضاحت اس آیت میں موجود ہے۔ یعنی سورہ مائدہ آیت 52 میں اللہ تعالیٰ مزید ایکسپلین کرتے ہیں اسی بات کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ۔ پھر تو ان لوگوں کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، ان میں دوڑ کر جا ملتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں ڈر ہے کہ ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، سو قریب ہے کہ اللہ جلدی فتح ظاہر فرما دے یا کوئی اور حکم اپنے ہاں سے ظاہر کرے، پھر یہ اپنے دل کی چھپی ہوئی بات پر شرمندہ ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کسی حال مومن بندوں کی مدد کرے گا۔ اسی لیے جن لوگوں کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے انہیں اس بات کا خوف ستاتا رہے گا کہ کہیں مسلمان کفار پر غالب تو نہیں آ جائیں گے اور کفار و منافقین زمانے کی گردش کا شکار نہ ہو جائیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے مطابق مومن بندوں کو کامیابی عطا کرے گا اور منافقین کے لیے صرف شرمندگی اور ذلت کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یعنی منافقین کے دلوں میں جو خوف ہے کہ کہیں مسلمان غالب نہ ہو جائیں اور کہیں کفار پسپا نہ ہو جائیں، اس خوف کو اللہ تعالیٰ پورا کر کے رہے گا اور مومن بندوں کو کامیابی دے گا اور کفار اور منافقین کو ندامت اور ذلت کا سامنا کرنا ہوگا۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ اللہ تعالیٰ منافقین کے منافقانہ رویے پر روشنی ڈالتے ہیں تاکہ مسلمان ان سے ہوشیار رہیں۔ اول تو یہ لوگ منتظر رہتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی آفت ٹوٹ پڑے اور وہ اس سے ہلاک ہو جائیں، لیکن اپنے مفادات کو محفوظ کرنے کے لیے ظاہراً مسلمانوں سے بھی دوستی رکھتے ہیں اور کفار سے بھی۔ کفار سے کہتے ہیں کہ ہم طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود تم سے لڑتے نہیں، بلکہ مسلمانوں کی مغبری کرتے ہیں اور اس سے تمہیں مستفید کرتے ہیں اور ان کے خلاف تمہاری ہمت افزائی کرتے رہتے ہیں تاکہ تم ان پر غلبہ پالو اور انہیں مٹا دو۔ اگر مسلمان کامیاب ہوں تو کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہی تھے تاکہ کچھ مال غنیمت ہاتھ لگ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کبھی کفار کو مسلمانوں پر غلبہ نہیں دے گا اگر وہ سچے مومن ہوں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔